يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ دی رحمت اور توفیق نال اس ذات دی بخشش اور عنایت نال اس رب دی رأفت اور شفقت نال رمضان المبارک نام بابرکت مہینہ اختتام دے قریب ہو چکا. اج اس مہینے دا شاید آخری جمعہ ہے. خالق کائنات نے اپنے بندیاں دی بخشش دے بے شمار اسباب پیدا فرمائے. رمضان المبارک نام مہینہ اے تا اللہ کی طرف ہے ہی
بخشش ہی بخشش۔ وہ بندہ تو بڑے اچے بخت والا، نصیب والا، حصے والا، جس نے اس مہینے دی انہا مبارک گھڑیاں وچ اپنے اللہ نو راضی کر لیا۔ اس بندے تو بڑھ کے بدبخت بھی کوئی نہ نہیں، جس بندے نو اے مہینہ ملیا تے وقت بھی رب نو راضی نہ کر سکا۔ اس تو بڑا بھی کائنات وچ بدبخت اور کوئی نہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، آپ ممبر تے چڑھے، نبی مسجد دے ممبر تے، اس ممبر دیاں 3 سیڑھیاں، پہلی تے چڑھ کے بھی فرمایا آمین، دوئی تے پیر رکھا فرمایا آمین، بتری تے پیر رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اے پر نمی گل دیکھ، وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ انہاں وچوں ایک میں دسنا چاہتا، دنیا دو تساں سنیاں تے یاد نہیں کیتیاں سن۔ انہاں وچوں ایک اے ہائی کہ جبریل امین آئے اتو، وہ بھی مسجد نبوی وچ۔ ہن ذرا خیال کرائے، دعا منگنے والا ہوئے جبریل امین تے اس تے آمین آکھن والے ہوئے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خیال میں اس تو ود کے کوئی قبولیت والی دعا ہو سکتی؟ یا ایک لاکھ کا نراز کا نتیجہ ایک کپڑے تے ملنگ ایٹھے ہوتے ہیں، کدیں روڈ تے تن گھکے آلے مل رہے ہیں، جبیاں کبیاں آلیاں سرکاراں مل رہیاں، کئی لوگ آدھے انہاں دی بد دعا کو بچائے بھائی، جس ہاں بد دعا دے من چاہنا اور نہیں کر سکتا۔ میں انہاں کے گزارش کرے سا، انہاں ہیرونیاں کے چرسیاں دی بددعاواں کرو گردیں تے جبریل امین جڑا دعا منگے تے وقت میرے آقا اس پہ آمین آکھن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جبریل امین آئے میں نے کو تے میں سیڑھی تے پیر رکھا، اس آخیا جس نو رمضان دا مہینہ بھی لگے تے وقت وہ اللہ کو اپنی بخشش نہ کروا سکے، او بندہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے میں آخیا آمین۔ ہن میں تے تسی اپنے تے نظر پا کے نا، اپنے قرب و جوار تے نظر مار کے نا تے وقت فیصلے کر کے نا، کیونکہ اسی وتر دی نماز پڑھدے ہیں نا تے 3 رکعات ایک دعا پڑھدے ہوندے ہیں، کیڑی؟ دعائے قنوت۔ اس دعا وچ پڑھدے ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر
بنشکرک ولا نکفرک، اگے کے پڑھ دو اونچا پڑھو ہے بنخلع ونترک من یفجرک، مولا جیڑا تیرا نافرمان ہے نا، میں نماز باوضو تے قبلہ رخ ہو کے تیرے سامنے پہ آ جاؤں، نخلع ونترک من یفجرک، جیڑا تیرا نافرمان ہے میں اس نال اپنا تعلق قطع کر دے سکتا، پتہ نہیں سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھو، کوئی نہیں، صرف زبانی جمع خرچ میں سمجھے، صرف زبانی جمع خرچ۔ بہرحال جس اس مہینے میں جس کو راضی کر لیا اس کو بڑے بخت اللہ کوئی نہیں، اللہ آسان انہاں وچوں فرما، جڑا میرے بھائیوں نہیں کر سکا اگے بھی ویلا، اگے بھی وقت دے، اگر تو تے میں اجے بھی تیار نہ تھیے نا تو اس دی رحمت وقت نہیں سدیندی پیا، وہ سدا مریندا پیا، وہ اڑیندا پیا، کہ بندہ یہ بھی نہ سوچے میں نے بولتا کوئی شے کوئی نہیں، میں کنجے اس کے دروازے تے لگنا، وہ آدھا میرا تھا اصول کیا ایک دنیا کے اندر اصولی، وہ جڑے مشکل کشا بنائی بیٹھے ہو حاجت روا انہاں دیاں درباراں تے بن کے نظراں منتا من کے حاجتاں واسطے میں دیا، انہاں دا اصول ہے کچھ لے کے آؤ گے کچھ لے کے جاؤ گے، اس کا اصول ہے کچھ نہ لے کے آؤ گے دامن بھر کے جاؤ گے۔ وہ ایک دن تھا میں نے کوئی نیکیاں گننا نہیں، وہ دادا تو میرے دروازے تے آ تے گناہ گھن گیا، تے گناہ بھی اتنے زمین کے اس فرش کو لے کے آسمان کی بلندی تک تیرے گناہ نال بھر لگے، پروردگار عالم فرماتے ہیں اتنے تونے گناہ ہون تو مت میرے دروازے تے آ، خالی تیرے اندر ای گل آ وجہ تو نا تسی تے میں زبانی تے توبہ اے نہیں ہتھے گل آ گئی، ہتھے خوف پیدا ہو گیا، زنا کیتا، شراب پیتی، چوری کیتی، ڈاکہ مارا، قتل کیتا، کیڑی زمین قبضہ کیتی، سود دا مال کھادا، کدے خوف آیا؟ تو بولو تو صحیح، خوف نہیں آیا، لکھ باری زبان نہ لا کیا توبہ کچھ نہیں آ، اگر خوف آ گیا مولا میں غلطی کر رہا تھا، میں گناہ کر رہا تھا، میرے دل میں خوف آ گیا مولا اس سے میں سزا مل سی، اگلے جہان کے بن سی، اے خوف لے کے اس کے دروازے تے آ گیا میرا رب۔ حدیث بخاری شریف کی روایت آتی، نبی کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بندہ ایک گیٹ ٹر سی اللہ کی رحمت ایک بارش آئے سی، اے بندہ فرمایا اگر تو ادانی تمشی تو ٹر کے ایسے نا تو اللہ کی رحمت ہار والا، اللہ کی رحمت بھاج کے دل جبیاں پا گئے۔ اردو کا ایک تقریب ہوا تھا، تم شرماتے ہو میرے پاس گناہ ہے نیکی کوئی نہیں، وہ کہتا ہے کب میں نے کہا کہ نیکیاں لے گیا، گناہوں کی کٹھڑی بھر لے، آسمان و زمین کا خلا تیرے گناہوں سے بھر جائے، پھر تو چلے تیرے دل میں خوف آ جائے تو میری طرف آئے، تو جلتا ہے اللہ کی رحمت بھاگ کے تجھے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، پروردگار
آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہے۔ کمال نہیں، وہ اپنی رحمت کا دفتر کھولی بیٹھا تے میں تے تسی مت بھی کدے آکڑے بتاؤں تو ای سیانے کا کم ہے۔ بہرحال عجبی وقت ہے، اور وہ وقت ہے ایک گل یاد رکھایا، اللہ ناراض ہوئے نا اسے ہاں کا اصول کے فرما کار فرماوے، جس کو پیسے کم ہومن، دولت کم ہوئے، کوٹھی بلڈنگ بڑی ہوئے، اسی کے آجا اس تے اللہ سچی گل کریں گے، رکھ دو خدا دی قسم ہے اے اللہ دی رضا دی علامت بنے۔ میں خانہ خدا میں بیٹھا کہے تو نے کھائے اللہ دی رضا دی علامت ہے۔ اللہ دے راضی ہوئے نا تو اللہ اس بندے نوں دین تے چلن دی توفیق دے دے، پھر دولتوں کو بھی امبار نہ دینا، پھر نوکراں چاکراں میں بھی امبار لا دینا، لیکن اصل اس دی رضا دی نشانی یہ کہ بندہ دین تے چلن لگتا۔ اسے پوچھا ہی نا حج دی قبولیت کی علامت کے لکھا بندے رہنے نہ حج کرن، اللہ تعالیٰ بیت اللہ دیاں وہ رون کا بد بحال فرما۔ شاید سادے گناہ کا سبب ہے، سادے گناہ کا سبب ہے کہ سن اج بیت اللہ میں سر ٹیکن کی اجازت ہے۔ مسلمانوں رب ناراض ہو گئے نا اور روٹی کا لقمہ نہیں کھستا، نہیں کھستا، نہیں کھستا، ناراض ہو بندے تب بندے نو سجدیاں دیاں توفیقاں سلب کر لیتا، سجدے نہیں کر دیتا۔ میں تو جانا کہ ساڑھے گناہ کا سبب ہے، اللہ ساڑھا ایک گناہ معاف کر دے، بیت اللہ دیاں عظمتاں اللہ بحال کر دے۔ تو کسی آگیا حج دی قبولیت دی نشانی کہوے کہ حج قبول ہویا، مسلمانوں حج دی قبولیت دی نشانی ایوے کہ حاجی حج کر کے آیا، حج دے بنجن تو پہلے جڑے گناہ کریندا واپس آیا انہاں تو بچ گیا تو سمجھو اس کا حج قبول ہو گیا۔ اگلی گل تسی تے میں آپ سوچ کے نا، آپ سوچ کے نا اسی دا کسٹمر نو سبا کرے دیا تے کئی لوگ تیز چھری نہ اسی کھٹی چھری نہ تے بات آ گیا ترک کرے سودا چاہ پان ملنی پہ تے مسیحتی نہیں بنی نہیں، سمجھ گئے ہو؟ اسی سارے جہاں کے بعد اللہ معاف کر دے، آپ کو آمین۔ بل میرے بھائیوں رمضان المبارک کا مہینہ اختتام تے رہندا پیا، آج بھی اللہ نے ایک دروازہ کھلا رکھا ہوا، اس دروازے کا نام ہے توبہ کا دروازہ۔ کیڑا دروازہ؟ توبہ کا دروازہ۔ وہ دروازہ یا بند ہو سی کہ سورج مغرب والے پاسوں نکل سی، یا ترمذی شریف وچ روایت آندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائندے اس وقت تک بندے واسطے اللہ توبہ کا دروازہ نہیں بند کرے گا جدوں تک اس دی روح نرگٹ تے نہیں آوے ماں لم یغفر، حالانکہ روح آمن تو پہلے توبہ کا دروازہ
قسمان گناہ ایک کہے مولویاں دی توبہ جائیں آپ اسی قابل جو تھی دے سن اللہ تھی نے مولویاں دی توبہ کیے مولوی گناہ کیتا قرآن دا مسئلہ چھپایا برادری بیٹھی لوگوں کے چہرے پڑے اے لوگ کے اکثر شائستگی کوئی نہیں کیڑا مسئلہ بیان کیتا لوگوں کا منہ بیٹھ کے شریعت کا مسئلہ مولوی چھپایا یا اس کی وجہ تو کر کے معاش نکل کر کے چھپا گیا یا دوستی کی بنیاد پہ چھپا گیا ہے مسئلہ اللہ کے دین دا مسئلہ قرآن تے سنت دا پردہ پا گیا بد خیال آئے سائے میں کے کر رہے تھا اس کی توبہ کیے فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا تابوا اصلحوا وبینوا یہ توبہ بھی کرے ندامت بھی کرے یہ اپنی اصلاح بھی کرے خالی اصلاح دے گل نہیں اللہ کا قرآن آتا مولوی جی وبینوا بات کو دین دا مسئلہ شہرت نال بیان بھی کرے تاں مولوی دی توبہ قابل قبول ہے انجے مولوی دی توبہ قابل قبول کوئی نہ دے بہرحال ایک دروازہ ہے اللہ نے کھلا رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابن آدم کلکم خطاؤ سارے دے سارے بنی آدم گناہگار ہو وخیر الخطائین التوابون سب تو سوہنے اور بہترین گناہگار اومن جڑے گناہ تو بعد توبہ کر لیتے سب تو بہترین گناہگار توبہ کر لینا توبہ رجوع کرنا مائل ہونا لوٹنا ایک توبہ کا لغوی معنی ہوگا ایک ہے توبہ کی نسبت ہوگا بندے والے پاسے اس کا معنی ہوگا رجوع کرنا لوٹنا ندامت کرنا ایک ہونا توبہ اللہ کا ایک نام ہے نا تباب مبالغے کا صیغہ تباب اس کا اللہ کے پاس نسبت ہوگے بات توبہ کا معنی ہوگا مہربانی کرنا تاب تاب اللہ وہ قرآن ہے نا آدم علیہ السلام روئے 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 فتاب علیہ انہو هو التواب الرحیم بندہ اس سارے پاسے جھک کے رجوع کرے اور پروردگار عالم فرمائے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اور ایمان والو توبوا الی اللہ اللہ لے پاسے رجوع کرو توبۃ نصوحا سچے دل دے نال نسوح کو بندہ نہیں آیا لوگ پوچھتے ہیں نسوح علی توبہ کرنا کو بندہ چندہ نہیں آیا توبۃ نصوحا سچے دل نال اس پاسے جھک پاؤ کہ اسی رب ذوالجلال فرمائے اپنی لارے کتاب کے اندر توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم اور امید ہے پکی امید ہے کہ تو اس پاسے ٹر پیو تو رحمت کا دریا بھی ٹر پوسی کہ تو سارے پاسے رجوع واسطے ٹرے ہو تو اس کی مغفرت اس کی برکت اس کی رحمت اس کی بخشش بھی تے آلے پاسے ٹر پوسی تو اتر ٹر دا ویسے دیو بھجدی بھجدی آوے سی عسى ربكم
لكم أن يكفر عنكم سیئاتکم اور مٹا دے سی تیریاں غلطیاں نو لکیر پھیر دے سی تیری غلطیاں دے او صفا صاف چا کرے سی تیری غلطیاں لا خالی صاف نہ کرے سیا رب ذوالجلال فرمائندے نے پر اللہ اس سے بدلے وچ تیرے نام دیاں نیکیاں لکھیندا ویسی عسى ربكم من يكفر عنكم نبی اکرم سارے محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم فرمائندے نے پہلے دور دے پہلے امت دا ایک بندہ آئی وہ بندہ ایڈا بندہ آئی کہ کردیاں اس ایک تو شروع کیتا تے 99 تک لگا گیا اس 99 بندے قتل کیتے کتنے 99 اس بندے قتل کیتے کدیں خیال آگے اس ہائے ہائے میں کیڑے جرم کر بیٹھا کیڑے وڈے ظلم کر بیٹھا 99 بندہ مار سکتا ہے خوف پیدا ہو گیا ٹر پیا آیا کو میرے لیا مولوی بیٹھا ہی شکلہ اس کو لا کے آدھا مولوی جی پیر جی مرشد جی احباب دے روحان جی میں اتنے قتل کی تھی ہے تھا دسو کو میٹی بخشی کا دریا دیے میں کہ کوئی نہیں کو اندر خوش قسمدہ مولوی جو پیر آئی اس آکیا پانچ آگ لگ کے تو تھا اتنے قتل کر کے اجے بتا بخشش جو دیندہ اجے مغفرت دیا امیدہ لائی بتا پانچ کوئی نہیں اس آکیا جی کوئی نہیں تو سینچری مکمل چا کرو میرا پورا 100 کر دو سکا چل مولوی تو بھی بننا تے میری کوئی نہیں کہا تو کیوں دنیا تے ایٹھا اس پورا 100 چاکیتا سینچری مکمل چاکیتی پر دل جایا ہے کیتا تمہیں ظلم کیتے تمہیں گناہن پر چل پہ ایک اللہ نے نیک بندے کو لایا ہے اس نیک بندے نو من گیا ہے مولا جی پیر جی اللہ دے بندے میں 100 بندہ قتل کیتا ہے ظلمن قتل کیتا ہے ان دل وچ خوف پیدا ہو گیا ہے ڈر پیدا ہو گیا ہے ہائے ہائے اللہ بڑی سخت سزا رکھی ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ میں کسی مومن جان بوجھ کے آمدن قتل کی تئی تو فرمایا فجزاؤہ جہنم اللہ اس کا بدلہ جہنم رکھا ہے غضب اللہ کا اس بندے دے اور میرے دل میں خوف آ گیا 100 قتل کی تھی مردم اس آخرہ کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں اس کی رحمت بڑی وسیع ہے اور ایک کام کرنا پوسیا ہے جیرے شارے کے بستی تے رہتا پہ ہے اس بستی میں چھوڑو ایک پرے بستی ہے اس بستی میں جو من لگا من اس بستی میں جو کتنے بندے رامن اور سارے توحیدی تے موحد رامن اللہ اللہ کرنا لے رامن منادے عقیدے درستن خالص اللہ دی عبادت کرنا لے اٹھے کوئی خیرہ دی عبادت کرنا لا کوئی نہیں اللہ والے لوگ بیٹھے نہیں بل انہاں دے کول رلون اٹھے اللہ اللہ کرنا شروع کر دے اپنے گناہ مندی توبہ شروع کر دے انشاءاللہ اللہ تن معاف کر دے سی آؤ بندہ ٹور پہ آئے ان ذرا توجہ کرائے مسلمان اللہ دی رحمت کنجے پئی کریں دیئے بندے دی بخشش واسطے فارسی علادہ رحمت خدا بہانہ میں جو ینگ اللہ دی رحمت دا بہانے ٹھٹیں دی بندی ہوندی اپنے بندیاں دی بخشش کرم دے اور ایک ٹورے مثلا ہتھو بجنا آئی اس سگرہ لگتلا گم دے ایریے جندر اس بجنا آئی ٹھو ٹور پہ آئے ان ٹوردہ ہے رستے وچ پہنچے اللہ دی شان موت دا ویلا آ گیا ان تو اجل مقرر آ گئی ہے فرشتے آ گئے روح قبض کرنا آگئے دونوں طبقے آلے آ گئے جنت آلے بھی آ گئے تے دوسرے طبقے آلے بھی آ گئے اے آخر میں روح اسا کدسا او آخر میں روح سوکھا نہ ہوندہ ہے روح نکلنا
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات اللہ نو میرا دن لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات اللہم اعنی علی سکرات الموت میرے اللہ ساری عبادتاں دے لائق تو ہے ان للموت سکرات موت دیاں بڑیاں سختیاں دی اللہم اعنی علی سکرات الموت اللہم اعنی علی غمرات الموت اللہ موت دیاں سختیاں وچ میری تو مدد کرے موت دیاں سختیاں کو میں تو بچاویں ایڈا اوکھا کام میں وہ فرشتے آ گئے ایک فرشتے جنت والے آ گئے اساں روح قبض کر سام او آدن اساں کر سام اے آدن بھائی تنیت نہ لے کے ٹر پیائی میں توبہ دی نیت نال رہندا پیا او آدن پہنچیا تا کوئی نہیں آیا اجے ترائے تے وتا ہے ہن اے دو فرشتے آپس وچ تکرار کرندے نے پروردگار عالم ایک تریا فرشتہ انسانی شکل وچ مون دیندے ون یار انہاں دا فیصلہ کر جا او آئے او آ کے دا کے مسئلہ بن گیا اکے ہے مسئلہ کہ چلو جھگڑا مکیندے ہیں قضا کرندے ہیں فیصلہ کرندے ہیں فیصلہ ان کرندے ہیں یہ جتھوں ٹرے جتھے بیندا پیا زمین دا ناپ کرندے ہیں ناپ کرندے ہیں جیڑا پاسا پت ہو گیا انہیں گن منائے جے ہتوں ٹر کے جتھے کھلوتا ہے ہی پاسا زمین دا کتا اگر فاصلے دے لحاظ نال زیادہ ہے اگلا گھاٹے تبر جنت والے گن منن کے ہو پاسا میرے تھیا کھلوتا دے انجے پاسے اس پاسے اوے دور ہے ہی میرے جتھوں ٹردا پیائی پت جہنم والے فرشتے روح قبض کر گنن مسلمانوں حدیث پاک نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے پاسا گھٹائی او پاسا بڑھائی پر اللہ پاک نے زمین نو حکم دیتا سمٹ ون توبہ کی نیت نہ جو رہا ہے نا اللہ پاک زمین نو فرما سمٹ ون اتو علی ذرا زیادہ ہو گئی اتو علی گھٹ ہو گئی اللہ زمین نو سمیت دیتا تے اپنے بندے نو بخش دیتا کدھر تو رہا ہے توبہ دی نیت نال تو رہا ہے اندروں خوف پیدا ہو گیا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ توبہ سچے دل نال کرے تا ساربکم ایکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار میں تم داخل کرے سا اے جیاں پاکا نہراں پہ چلدیاں نے ہر قسم دیاں نہراں چلائی کھلوتا فرمایا اے بندہ جدو توبہ واسطے ٹردا ہے اے توبہ دی نیت کریندا ہے اے ندامت اپنے دل وچ محسوس کریندا ہے اس کے دروازے تے آندا ہے تے دروازے تے آ کے آندا ہے استغفر اللہ یا سارے پتنی بچے کا کہ میں بولنا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان 4 کم زیادہ کیتے تو کتنے 4 کم زیادہ کیتے ایک کم کثرت لا الہ الا اللہ پڑھا کیا شے سارے پڑھو لا الہ الا اللہ ایک کثرت نال پڑھا ان بندے رو کے پتہ اس لا الہ الا اللہ کے کچھ رکھیا ہے ایک کافر چا پڑھے نا کافر تا زندگی بھر دے گناہ معاف ہو اتنا وزنی ہے حدیث سے آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں نے کوئی وظیفہ دسیا اللہ فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھے یا اللہ یہ سارے پڑھ دیں میں کوئی خصوصی وظیفہ مانگتا ہوں اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم پیغمبر لا الہ الا اللہ یہ ہو جائی شہبہ یہ آسمان کے زمین سارے گلا کے ترکڑی دے ایک پاسے جا رکھو تے ایک پاسے رکھ لا الہ الا اللہ ان ہلکے تھی ویسنی تے وہ بھاری اس واسطے کثرت نہ پڑھیا کرو لا الہ الا اللہ دعا کو جڑا رمضان زیادہ کثرت نال کرنا وہ ہے استغفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت نال پڑھیا کرو
اللہ راضی تھی انشاءاللہ میں یقین ہے اس کی ذات پہ قسم پرسان وہ سارے گناہ معاف کر دے راضی تھی یہ پڑھیا کرو بڑے فائدے نے حضرت نوح علیہ السلام نے دس دے سورۃ نوح میں آندا سورۃ نوح 29 میں پارے آندا حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتی او میری قوم اعبد اللہ واتقوہ واطیعون عبادت کیڑی کرو قل لا گنو اللہ کا پتہ کدی کروں نہ بال بنجے ایک ڈری پئی قوم ہائے ہائے مر وساں اور میرے بھائیوں کروں نے لڑ 4 سے 1% موت 1% ویسے موت دے آمنے دے 100% چانس نہیں جی او بھائی 100% ہے نا دیکھے ایک کو کا ڈرتا بنا کہ 100% تیری اس کا کوئی خوف نہیں ہے حضرت نوح علیہ السلام قوم کیا کیا عبادت کرو تک اس سے سجدے کرو تک اس سے رکوع کرو تک اس سے نذرہ منو تک اس سے نامیاں نیازاں دیو تک اس سے نامیاں جی چڑھاوے دیو تک اس سے نامے زکاتاں دیونیاں تک اس سے نامیاں صدقے خیرات کرنے تک اس سے نامے دعائی دیونی تک اس سے نامی سب سور کرنی ہے تک اس سے نامی اعبد اللہ واتقوہ عبادت بھی اس سے بھی کرو اپنے دل سے ڈر بھی اس سے ڈر رکھو واطیعون زندگی دے معاملات اللہ دے پیغمبر دی اطاعت کرو تے اللہ دے پیغمبر دی فرمانبرداری کرو حضرت نوح دعوت دیتی ہے قوم گل کوئی نہیں پئی مانے نہیں کدے اگلیاں چاپے نہیں کرنا وچ ہائے 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 کتھوں وہابی آ گیا اس دا شکل نہ ویکھنا چاہندے اس دی گل نہ سننا چاہندے آدھی کردیاں قوم پھردی رہندی ہے اللہ دا پیغمبر انہاں نال لاؤ اللہ دے بندے کدے بیٹھے پئے آخر کرے دیا حضرت نوح علیہ السلام فرمائے اللہ دی طرف حکم مل گیا فقلت استغفروا ربکم استغفروا ربکم پڑھو ایکھن استغفروا سارے پڑھو کتنے بندے ہیں کرو بس اتنا روزہ لگا تھا کتوں پڑھ سکتے ہونے ڈیڈی دے ویسن دے بازار کتا پلے پلے ویسن کہہ کو سنی سی بھی کوئی ادوئی والی کچھ لگا کے گھن نہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ تسی سمجھے پاسے شاید اس روزہ کوئی لگتا ہے اور رب جانتا دے میں جانتا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ میں نے جمعہ پڑھا نا پچھلا غالباً وہ بندہ میں کہتا مجھ سب روزہ نہیں میں کہنا تھا میں اے ویک مقصد کتنے لیڈی چیخ کے تقریر کرندہ پہ کتنے روزہ ہے ساڑھے کو گل نہیں تھی تو سکون جانتے نو تھی ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا فرمایا اے لوگو استغفروا ربکم اور بخشش منگو اپنے رب کولو انہ کان غفارا اور تم بخشنے والا غفار غفور بھی ہے غفار بھی ہے تم بخشنے والا نے منگو اگر قحط پہ گیا ہے کاٹ پہ گیا ہے نہیں پیا بستا فرمایا استغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا
نو مسلسل بسامنا شروع کر دے سی استغفار کا فائدہ ہے کہت مکویسی ابن سل السلام علیکم مدرانا اے بکھا تھی گئے ہر آٹا دانا مک گیا بھی کسی دے سامنے غیرت تو ہاتھ بھی نہیں پھیلامنا چاہتا ہے حیا مان آئی کھلو دیا کر کھامن دا کوئی نہیں توقع کر استغفروا ربکم یمددکم باموال تو کہ استغفار شروع کر اللہ دل میں تیرے گھر مال دی کثرت پیدا کر دے سنبھال بنا دے سا تیرے گھر کے اندر فرمایا او بندہ اگر تیرے گھر اولاد کوئی نہیں کسے قبر کے بنجن دی ضرورت کوئی نہیں کسے دربار تے بندہ منن دی ضرورت کوئی نہیں غیر دے سامنے جھولی پھیلاون دی ضرورت کوئی نہیں کیوں کہ جھولیاں بھرن والا کون ہے اللہ اونچا بول یا نہ بھر دو جھولی میری اکھے ہن اس دے پترے بات دا چھوڑی تو سمجھے ہو بے حس نہیں قوم ہے یہ بھی کوئی تبھی لڑتا تبھی لڑتا جھولیاں بھرن والا کون ہے اللہ جھولیاں نو ہرا کرن والا کون ہے ہاں جی فرمایا اے تیرے گھر پتر کوئی نہیں تھی کوئی نہیں تن لوڑ پہ گئی پترا دی فرمایا اسے ہوتے درد بنجن دی ضرورت کوئی نہیں استغفروا ربکم یمددکم باموال وبنین تو استغفار شروع کر میں پترا دی لین لا دے سا اللہ قرآن نے کہا یمددکم باموال وبنین بعد جے تیرے باغ خشک تھیے کھلوتے نہیں فصلیں خشک تھیاں کھلوتیاں نہیں ہاں ہاں تو کیڑا کام کر استغفروا ربکم اللہ فرمائے تم یجعل لکم جنات میں باغ بنا دے سا ویجعل لکم انہارا میں نہرا چلا دے سا کیا کام کرنا ایک کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کثرت نال پڑھیا کرو دوسرا کام فرمایا استغفار کی کرو کرنے دے ڈرے پیو تا استغفار دی کثرت کرو اللہ بابا مانو ٹال دیندا ٹالنا کون ہے اللہ کون ہے اللہ بابا مانو ٹالنا والا ہے ہی کوئی نہیں نہ بے کسی نہ ٹال سکدیاں نے او میرے بھائیو میں کو تنقید نہ پیادا ایک فیصد چانس موت ہے اس سے نال ہے اس کے اتے دبے سینہ دیاں نینا پیاں لگ دیاں نے اگرچہ اساں تا کوئی شے بھی نہیں کیتی اجے تکیں دے پیاں کو اللہ واسطے دے ویتا سن ترت قوم دی خدمت چا کراں بجٹ گل شے جو کوئی نہیں ساڈے کول بہرحال ہاں جی او ایک فیصد دے واسطے ایک سینہ دیاں نینا نہیں کھلوتا ہے تے 100% گل کو نہ پیا بچدا اس دی تے خطرہ ہی کوئی نہیں اور میرے بھائیو موت واسطے سب تو بہترین ویکسین جڑی او توبہ ہے اس پاسے اوکھا وہ ٹیکا لگا کے نہ سوکھا ہے ایک کا موقع ہے نہ کوئی مشکل نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کرنا لا الہ الا اللہ کثرت نال پڑھنا استغفار کثرت نال کرنا تریا کام کرنا ہے اللہ کو جنت کا سوال کرنا ہے جنت منگنی ہے اللہ دے کولو چوتھا کام کرنا ہے کہ اللہ کو جہنم دے کولو پناہ منگنی ہے کتنے کام اوکھے ٹائم اوکھے ہو سکتا جی سوکھے جا کام تساں تے میں کریں دے راساں انشاءاللہ میں یقین ہے بلکہ 100% نہیں 120% یقین ہے اگر اسی اپنے رب بولو جنت منساں تے جہنم دی پناہ منساں اللہ ضرور عطا انشاءاللہ بارہ میرے بھائی عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ فرمائے نے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا او بندیو غلطی ہو گئی ہے سچے دل نال حضرت وحشی آپ رضی اللہ عنہ او بندہ ہے او احد دے میدان وچ کھڑوتا ہے
عورت اس نو آتی ہے جی اس نو جا قتل کریں تو میں کن انعام نال نواز دے سام اس کر گدا ہے بڑا اس کو ایک ٹیکٹ ہوندا ایک ٹیکنیک ہے اس بندے دے کول اور دوروں کھلو کے ہن چھڑا تے چاقو وغیرہ بندے نو جتھے نشانہ بنایا اتھے بن کے لگدا ہی او جڑا تاک وچ بیٹھا ہویا امیر حمزہ اسد اللہ و اسد رسولی امیر حمزہ جڑے نا او اسد اللہ بھی من تے اسد رسولی بھی من اے اللہ دا بھی شیر ہے تے اللہ دے رسول دا بھی شیر ہے آکھو ہاں اسد اللہ پر اے او بندہ ہے جس کے بارے بخاری شریف وچ روایت جاندا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے قیامت والے گھاڑے سارے شہید آسن سارے شہیداں دا سردار میرا چاچا حمزہ ہوسی سید الشہداء عند اللہ یوم القیامہ سارے شہیدان کا سردار حضرت چیچی آواز نال قوم نو پتہ نہیں کیڑے پاس نہ ہوتا بندا تے پھر بڑی پڑھائی قوم میں ڈر پوندی سودی فرمایا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا یا حضرت واشی اوتھے کھلوتا احد میدان چھپ کے کھلوتا اپنا بار کیتا ٹیکنیک استعمال کیتی حضرت امیر حمزہ نو لگی ہے پر اس جڑا چاپ کر دتی ہر شے پر سینہ چاپ کیتا ہے اندر کلیجہ جا کٹھا ہے پر اس کا ہار جا بنایا ہے پر کدے کان جا کپے نے پر ہونٹ جا کپے نے پر اکھاں جا کٹھیاں نے مسلا جا کیتا ہے اس حال دے اندر کہ حضرت دی گرا تے چہرہ مبارک پہچانا نہیں رہندا کہ بندے کول پہچان نہیں ہوندی حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت چچا زاد بھائی نے آخر امیر حمزہ انہاں دے بھی چچا ہے او بھی گئے نے پر پہچان کوئی نہیں ہوئی اور دورے بیٹھے ہیں حضرت امیر حمزہ کی بہن آتی پئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پھپھی نو روک دو اس سے بھائی کی حالت دیکھن دے قابل کوئی نہیں اور اتنا آوے ہاں لیکن عثمان نے بڑا خوبصورت جواب دیتا ہے اس نے فرمایا بندے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھو میں نے پتہ لگ گیا ہے میرے بھائی کی حالت کے ہو گئی ہے پر میرے نبی نو ان کے دسو میں اپنے بھائی کی میت پہ ماتم کرن نہیں فخر کرنا رہی اللہ میری امامہ بہن کا عقیدہ ایسا بنا دے میں ماتم نہیں فخر کرنا رہی ہوں کہ میرے بھائی دے ایک عصب نے اللہ دے رستے وچ شہادت دے حق ادا کر دیتے نے ہاں اس کا قاتل ہے ہاں کر عرصہ گزر گیا ہے مکہ فتح ہو گیا ہے چھوڑ کے دوسرے ملک چلا گیا ہے پر سوچیندہ آخر دل وچ خوف پیدا ہو گیا ہے حضرت واشی دے دل کے اندر ہاں بہندا ماں اسلام قبول کرے گا ماں پر جب اسلام تو سوا کہیں بھی کوئی نہیں پیغام مجھے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جی میں آمنا چاہتا ہوں پر رکاوٹ بنی کھلتی ہے ایک شے میرے اندر رکاوٹ بنی کھلوتی ہے میں تو اسلام قبول کرنا چاہتا کہ جو میں تیاری کرے گا قرآن کی ایت میرے سامنے آوے گی میں سوچی پہلے گا مہنگا کے بنسی قرآن کی ایت کے لیے فرماتے نے میں قرآن وچ پڑھیا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون اللہ پاک فرمائے تیرے اللہ دے بندے ہوندن عباد الرحمن جڑے ہوندن لا يدعون مع اللہ الہا آخر اللہ دے بندیاں دی صفت ہوندی نے کہ وہ اللہ تو سوا کسے اور نو الہ سمجھ کے پکار نہیں کریں گے معلوم ہویا اے مسلمانوں بندہ اللہ دا اوہ ہوندا ہے جڑا شرک نہیں کریندا جڑا شرک کریندا ہے یا انجا سمجھو مشرک ولی نہیں ہوندا تے ولی یہ قرآن پہ مسئلے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ایک ہم نہیں کریں گا دعا فرمایا ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام کیتا ہے وہ قتل نہیں کریں گا
چوتھا تیسرا فرمایا ولا یزنون، او زنا نہیں کرے گا. میں تا شرک بھی کیتی کھلوتا، قتل بھی کیتی کھلوتا، زنا بھی کیتی کھلوتا، تے اللہ کے آدم یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ونخلد فیہ مہانا. تیرا ہی کم کرے سی دگنا عذاب دے سا، ذلیل کر کے جہنم میں چھٹ گدے سا. میں تو ایک کام کی کھلوتا، ایک قرآن دی آیت سامنے آ گئی ہے، میرے رستے وچ رکاوٹ پئی بندی ہے. میں ہن کے کرم اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا جہا انتظار کیتا، اتو کال مل گئی. کتھے اللہ دے نال ملاپ ہو گیا، اتو کال مل گئی ہے. ہاں جی، یا اللہ کو ہیڈ آفس نال تعلق قائم ہو گیا. اللہ نے جبریل امین نو بھیجا، بنجو بنجو بنجو. او تیرا پوچھدا کھلوتا ہے، بن کے اس نو آکو ہاں اللہ ہن کم کر بیٹھے، اس واسطے سزا کہی ہے. پر اگر الا من تابا، میرے اللہ تیریاں رحمتاں تو ہیٹے کر کم کی دیا تھا، ان کرتوت کی دیا تھا، شرک بھی کی دیا تھا، زنا بھی کی دیا تھا، ناحق قتل بھی کی دیا تھا. اللہ پاک فرمانے ہاں سزا تئی نہ دی ہے مگر الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا حسنات. ہاں اگر توبہ کر گھندا ہے اور ایمان بھی گھندا ہے اور عمل بھی صالح کریندا ہے، فرمایا اے جے لوگ یبدل اللہ، بدل دے سی اللہ سیئات حسنات، اس دیاں برائیاں نو نیکیاں دے نال. سبحان اللہ. کیتیاں کہ اج کے پہ لکھیندیاں اے توبہ دے فائدے نے. انہاں خیابت چٹی چٹی چٹھی یا پرچی چا بھیجی جی 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 اتنے قرآن شرطاں لا دیتیاں آمنا وعمل عملا. قرآن دا شرطاں لا دیتیاں نے. میرے کول تا ہن کام بھی کوئی نہیں بلکہ بنسی میں ڈاکے بنسی. فرمایا فکر نہ کر اتے ہی دیجرا تک جرا تا خاموشی ہو گئی ہے. پر اتو پیغام آ گیا ہے، دسو چاہے سنو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. یا عبادی الذین اسرفوا، اور میرے بندیو مسلمانوں توجہ کرو. گھر کھڑی گزارنی میں بات رات نہیں گزارنی. اللہ اکبر اللہ اکبر. ذرا میرے بھائیوں غور کرو. اللہ کے پیادے قل یا عبادی، یا او میرے بندیو کیڑے کیڑے شراب پیتی ایٹھن، زنا کیتی ایٹھن، بدعملی کیتی ایٹھن، چوری کیتی ایٹھن، قتل کیتی ایٹھن، چاہیدہ گیا. اللہ فرمایا ایوہ السارق اور چور، ایوہ الزانی، ایوہ الشارب الخمر، اور شراب پی منا لیا. نہیں طرز دیکھو اللہ دی. اللہ فرمائے دی یا عبادی، محبت دیکھو میرے رب دی محبت دیکھو. یا عبادی تو ساتھ میں سادہ کوئی مجرم ہوئے
کوئی جرم ساڈا کیتا ہو اسی دا پورا ٹل لا دیندے ہاں، ایم ایل اے نوں بھی مجبور کریں دے ہاں، ایم پی اے نوں بھی مجبور کریں دے ہاں، بھاویں انہاں دا پرسن عام پر جو میں نوں مجبور کریں دے ہاں، ہر ایک نوں جتھے تک پہنچ ہوندی ہے اساڈی پوری کوشش ہوندی ساڈا مجرم گرفتار ہوے یا گل ہے سارے دن سارے دئی آندا ساڈا مجرم گرفتار ہونا چاہیے میں کتنے تلے بھی کراں اس کو گرفتاری کراواں اس نال اینج ہونا چاہیے کہ میرا مجرم اس جرم کیتا مسلمانوں اساں اپنے مجرم نوں گرفتار کرا کے خوش تھیندے ہاں میرا رب اپنے مجرم نوں معاف کر کے خوش ہوندا ہے اپنے مجرم نوں گرفتار کر کے نہیں معافیاں دے کے خوش ہوتا ہے اللہ پاک نے فرمایا آنکھو میرے بندیاں نو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم کہ اپنی جان تے ظلم کر بیٹھے ہو اللہ دے قرآن نو تنگ کیتی تے جان تے ظلم شرک کیتا تے جان تے ظلم شراب نوشی کیتی تے جان تے ظلم سود کھدا تے جان تے بلے بلے آنکھو بلے ناراض تھی پیسن ہاں جی ہاں سود کھادا تے ظلم زنا کیتا تے ظلم رشوت کیتی تا کینڈی زمین دبائی تا ظلم ہاں جی کہنے نال ظلم زیادتی کیتی تا ظلم گالی کڈی تا ظلم اے سارے ظلم کیتے اللہ فرمائے او بندے جڑے اپنی جان تے زیادتی تے ظلم کر بیٹھے ہو مولا کے کریے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت کو نا امید نہ ہوائے مایوس نہ ہوائے کیوں اس کی رحمت کو مومن کدے مایوس نہیں ہوتا اے حضرت یعقوب دی گل یاد کرو پتر گئے اٹھے اللہ پاک دے یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ او میرے پترو کنوں تو مصر رہتے پیو بستیاں تے شہراں جو لگ کے بیسو رائے تے میرے پردیسی یوسف نو ڈھونڈنے والے فتحسسوا من یوسف واخیہ یوسف کے بنیامین کو ڈھونڈنے بجائے پتر آج 40 سال لگ گئے اج یوسف پیا کرے فرمایا لا تیسوا من روح اللہ سبحان اللہ انه لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون اللہ دی رحمت کو مایوس نہ ہوائے اس دی رحمت کو مایوس مومن نہیں ہوتا کافر ہوتا ہے تو فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کو فرمایا ہاں ایک پیار ہوندا ہے ہتے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا فرمایا تو توبہ لے پاسے آ میں سارے گناہ تو میرے بھائیو وقت ہے آج آخری جمعہ اللہ سن آئندہ بھی رمضان نصیب فرمائے دنیا واسطے نہیں اللہ اپنی رضا واسطے نصیب فرمائے جڑے دن رمضان نا اج دلے دیر سے کوئی نہیں میرے بھائیو کچھ نہیں گیا آج بھی جے میں کہ تسی مڑ پوانا اللہ دی قسم ہے ساڈے برن وچ دیر دے اللہ دے راضی ہون وچ کوئی دیر اللہ پاک فرماتے ہیں تو ہی کام کر توبہ لا میں عسى ربكم من يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار اے بھی کرے سا بد ایک دن آمنا لئی کیڑا قیامت کیڑا یوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا
اس دیارے دی رسوائی تو بھی بچے سان بٹ تو ٹردا ویسے یہ سالور ہو بین ایدیہم وبایمانہم تو ٹردا ویسے میں دو سے تیرے اگے بھی نور پیچھے بھی نور اگے توحید کا نور ایمان ہے نا پیچھے سنت دا نور ان دو نور میں مسلمانوں ایک کہتے اللہ دی وحدت یعنی قرآن دا نور چا گھنو اے لال ٹائم تے بلک چا روشن کرو تو یہ حق جو سنت دی لال ٹائم چا گھنو اے ان دیکھو ذرا رات اندھیری ہوندی ہے کتنا کھوپ اندھیرا ہوندا کہ موٹر پہ ایک ڈرائیور اپنی گڈی 150 دی سپیڈ تے ویلا پیا اندھیرا اتنا ہاتھ پار کر دیتا ہاتھ نہیں دستا پر ایڈی سپیڈ کے ویلا پہ ہے کیوں اس سے اگے کے لگیاں پیاں لائٹاں لگیاں ہویاں دسیندیاں ویندیاں نشیب بھی فراز بھی یہ یوں ٹرن بھی موڑ بھی چڑھائی بھی اترائی بھی چکاٹا بھی اونچائی بھی ساری شے دسیندیاں ویندیاں اے اس دنیا دے روٹ تے چلن والی ہے اس سے سامنے دو لائٹاں نے ساڈی اس دی منزل تے ایتھے ہوندی ہے ساڈی منزل جنت کے لیے جنت ہے اس واسطے بھی لائٹاں چاہیے نے ایک ہاتھ وچ قرآن دی لائٹ نپ لو ایک ہاتھ وچ میرے نبی دی سنت دی لائٹ نپ لو انشاءاللہ یہ دو لائٹاں جلدیاں ویسن سدھے جنت وچ پہنچ ویسو فرمایا یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم پر نبی زبان تے کہ اسی یقولون ربنا لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير عید بھی آنی پئی کہ ٹائم دے پڑھا کے خیال ہے سنتا تو کوئی نہ پڑھا اللہ جزائے خیر دے پڑھا انشاءاللہ ٹائم کے رکھا 7 دا 7:15 دا تقریباً 15 منٹ دے 5 بندیاں تے چھٹیاں تے سورج نکلنا جی ایک ہی بات ہی تھی جی جن کی تشدی صلاح لوگ بھی چڑھ گئے اس میں جب پڑھ چڑھ کیوں جی ٹھیک ہے انشاءاللہ جی عید الفطر دی نماز 7:30 بجے ادا کی ویسے عید تو پہلے ایک کام اور بھی کرنا روزے بھی رکھنے نا نال فطرانہ بھی دینا تسی آپ سے جرمانہ نہیں یہ جرمانہ نہ دے میں ہکا اس کی تو جی ہکا رس کرنا ہکا ویسے بے شمار تو جی آنا فطرانے کا نظام ایک غریباں دی عید دا نظام غریباں دی عید ہے تو میرے خیال ہے عید تو یہ جائے غریباں کرنی چاہیے کہ پہلے کر دیں پہلے کرنی چاہیے تب فطرانہ بھی عادت بناؤ عیدی تو پہلے دو اسی دیا جائے نکلنے کا بعد گھروں پوچھ دیں بندے کتنے آئے اپنے فطرانہ تو ہم پہلے دینے کی کوشش کرو میرے خیال ہے گندم دی زبرد صاحب بیٹھے سن میرے خیال ہے 45 ہو گئی کیوں جی 45 ہو گئی تو میرے خیال ہے 90 روپیہ بڑھنا 90 بد کے دا بنا میں پہنچے پورا کتنا پورا سینچری پوری سینچری مکمل کر دو اللہ تبارک و تعالیٰ دے من اللہ قبول کرنا ہکا وجہ دا سیندان اس دے من دی وجہ تو سجے میں روزہ رکھا صبح کو دن کے شام تک اصل کام تے ہے روزے دا احترام کہ میری زبان بھی محفوظ میرا کان بھی محفوظ میری آنکھ بھی محفوظ میرا ہاتھ بھی محفوظ میرے پیر بھی محفوظ میرے دل کا تصور بھی محفوظ اے روزہ لیکن اسی کمزور ہیں کدیں زبان پھسل گئی کدیں کان غلط استعمال ہو گیا کدیں آنکھ غلط استعمال ہو گئی انسان ہے ہو گئی تو تے میں ایک پونے دو سیر دی گندم چلے سام
میرا رب اتنا سخی ہے، اتنا سخی ہے، اتنا سخی ہے، اے دیون دے نال روزے وچ میدے تے ٹونڈے کول جیڑی خطا ہو گئی اللہ اس کے بدلے ساری معاف کر دے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔